وہ بھٹو کے قریب تھے اور وہ اکثر میٹنگز میں بتاتے تھے کہ اس صورتحال میں بھٹو یہ کرتے، اس صورتحال میں بھٹو یہ کرتے. تو ان کی قیادت میں یعنی میاں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ حکمرانی حاصل کر لے گی کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ سائڈ ٹریک پہ چلی جائے گی، وہ مین سٹریم میں نہیں رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان سیاسی لحاظ سے ایک بڑا عجیب ملک ہے. الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد حکومت بھی آ جاتی ہے، لیکن اکثر حکومت جو ہے اس کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرتی. ویسے تو یہ چرچل نے کہا تھا کہ اپوزیشن کا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی ہر معاملے میں مخالفت کرے، اور اگر کبھی اس کو حکومت کی حمایت کرنی پڑ جائے تو یہ حمایت جو ہے یہ کس کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، یہ کک کی صورت میں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو حکومت ہمیشہ اور مکمل طور پہ غلط نظر آتی ہے، اور حکومت جو ہوتی ہے اس کو اپوزیشن غلط نظر آتی ہے. حکومت اپوزیشن کے جو اقدامات ہوتے ہیں، جو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کو بڑے زوردار طریقے سے پروجیکٹ کرتی ہے. اسی طرح سے اپوزیشن جو ہے موقع نہیں جانے دیتی کوئی اس کی حمایت کرے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چرچل نے تو کہا تھا کہ اگر حمایت کرنی پڑے تو وہ کک کی صورت میں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو کک سے بھی بات کہیں آگے بڑھ جاتی ہے، بلکہ کک کی بجائے اگر موقع ملے تو اپوزیشن جو ہے وہ گولیاں برسانے میں، بم برسانے پہ حکومت پہ سے باز نہیں آتی. اسی طرح سے حکومت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے اس کو کوئی موقع نہیں دیتی، اس کو اپوزیشن میں کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پاکستان میں کہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی. پاکستان کی سیاست میں آج کل شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں ان سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست میں کوئی نئی تبدیلیاں لے کے آئیں گے. تو آج ہم میاں نواز شریف کی سیاست کا بھی تذکرہ کریں گے، اور خاص طور پہ ہم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی سیاست پہ بات کریں گے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستانی سیاست کا جائزہ لیا جائے اور گزشتہ کوئی 4 اشروں کی جو سیاست ہے، پاکستان کی سیاست ہے، اس کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم جو ہیں ہمیں نواز شریف صاحب نظر آتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور 2 دفعہ تو انہوں نے 2/3 جو اکثریت ہے وہ بھی حاصل کی. میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے جو حکومت کی، ان کے مخالفین بھی ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے حامی جو ہیں وہ بھی ان کے حق میں نعرے لگاتے ہیں. لیکن اس میں جو میاں شہباز شریف کا رول ہے وہ ایسا ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، جس پہ سوچا جا سکتا ہے. میاں شہباز شریف نے خود بھی کوشش کی ہوگی، اور لیکن ان کے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں کئی موقعوں پہ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ نواز شریف سے زیادہ بہتر ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی قسمت کا ستارہ آپ کہہ لیں وہ اسی وقت چمکتا ہے جب میاں نواز شریف کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے. جب میاں نواز شریف کی قسمت کا ستارہ جو ہے وہ غروب ہوتا ہے یا بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ میاں شہباز شریف پر بھی جاتے ہیں. یہ غالباً فیصلہ جو ہے یہ میاں شریف صاحب نے کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے بھائی ہیں تو بڑی جگہ پہ ہوں گے، میاں شہباز شریف ہیں وہ چھوٹی جگہ پہ ہیں تو چھوٹی جگہ پہ بھی رہیں گے. میاں شہباز شریف نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ بڑی ایک ستم ظریفی ہے ان کے پہلو میں، ان کے حوالے سے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بن سکے. وہ وزیر اعلیٰ رہے اور میاں نواز شریف کے وہ نمبر 2 ہی رہے. لیکن انہوں نے کوشش بڑی کی. انہوں نے راجہ انور صاحب کو اپنا، جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک راجہ انور صاحب کو اپنا مشیر رکھا، اور وہ مشیر اس لیے رکھا کہ راجہ انور صاحب جو تھے وہ بھٹو کے قریب تھے، اور وہ اکثر میٹنگز میں بتاتے تھے کہ اس صورتحال میں بھٹو یہ کرتے، اس صورتحال میں بھٹو یہ کرتے. تو مجھے تو بعض اوقات یہ شبہ ہوتا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال بھی ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ بھٹو بننا چاہتے تھے، اور کیونکہ بھٹو بہرحال ایک پاپولر لیڈر تھے. اسی طرح سے وہ بڑی دھواں دھار تقریریں کرتے تھے. آپ
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی تقریریں اگر آپ ان کی دیکھیں تو اور بھٹو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریریں دیکھیں تو میاں شہباز شریف نے اس میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کرتے تھے اور انہوں نے بڑے پروجیکٹس جو ہیں پنجاب میں متعارف کروائے. فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات میں بھی ان پہ اعتراض کیا جاتا تھا اور کہ اس کو بھی وہ سپروائز کرتے تھے, اس میں بھی وہ انسٹرکشنز دیتے تھے. یعنی شہباز شریف جو تھے میاں نواز شریف کے بہت ایکٹیو اور بہت قابل اعتماد ساتھی کے طور پہ, بھائی کے طور پہ وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ دونوں بھائیوں میں اختلاف پڑ جائے. اب بھی دو لوگوں کا جو ایک اب بھی دو نقطہ نظر پیش کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اب مزاحمت کی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں, وہ اب مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر 2023 کے الیکشنز پہ مسلم لیگ نون کو موقع دے دیا جائے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے تو ان کی قیادت میں, یعنی میاں شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ حکمرانی حاصل کر لے گی. جبکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا ایک مزاحمت کا بیانیہ ہے. میاں شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے پاس دلائل ہیں, وہ کنفرنٹیشن کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے, لیکن یہ ان کی بدقسمتی کہہ لیں یا میاں نواز شریف صاحب کی ایک حکمت عملی کو کہہ لیں کہ ابھی تک بھی جو ووٹ بینک ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہے. میاں شہباز شریف ہیں جو ہیں وہ ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب تھے, تب بھی جب جلسوں میں دونوں بھائی جاتے تھے تو میاں شہباز شریف کے حق میں جو نعرے بلند کیے جاتے تھے وہ بڑے سرکاری قسم کے ہوتے تھے اور عام طور پہ وہ لگاتے تھے جو ان کے بڑے یعنی ایک بڑے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہوتے تھے. لیکن جب میاں نواز شریف جاتے تھے تو نعروں میں ایک گرم جوشی آ جاتی تھی, لوگ جو ہیں ان کی تقریر سنتے تھے, لوگ ان کو رسپانس کرتے تھے, اور یہ بات جو ہے یہ دونوں بھائیوں کے جلسوں میں بالکل ایک نمایاں طور پہ نظر آتی ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کا کام کیا. ان کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فخر کا اظہار کرتی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے شہباز شریف ہیں وہ ایک قومی لیڈر بننے میں کامیاب نہیں ہو سکے, میاں نواز شریف کو ریپلیس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. میاں نواز شریف کی جو اہمیت, جو عزت, جو مقام سیاست کے ابتدائی دنوں سے شروع ہوا, ان کے اور میاں شہباز شریف کے درمیان وہ جو فاصلہ ہے وہ آج بھی قائم ہے. آج بھی بڑا لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے. آج بھی میاں شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے حوالے سے ان کی اپنی ایک پہچان ہے. لیکن اگر وہ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, ان سے بغاوت کر لیتے ہیں تو ان کا کوئی بظاہر سیاسی فیوچر نظر نہیں آتا. ان کے بڑے قریبی دوست جو ہیں قاضی نثار صاحب جنہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑا, اور مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کی وجہ مریم نواز شریف تھی, کیونکہ وہ مریم نواز شریف کو نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون میں کوئی عہدہ دیا جائے, کوئی اہمیت دی جائے. اور یہ اس معاملے میں کہا یہ جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف بھی ان کے ہم نوا تھے. لیکن چودھری نثار علی نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ انہیں سیاسی میدان میں بہت بری طرح سے شکست ہوئی. حالانکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ان کا گروپ ہے وہ پنجاب کی پالیٹکس میں کم از کم ایک بڑا گروپ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. چودھری نثار علی جو ہیں انہوں نے اپنی سیٹ جو سبائی ہے وہ تو جیتی اور اب وہ اس کا حلف بھی اٹھا لیا, لیکن وہ کوئی پنجاب کی سیاست میں کوئی بڑا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ بھی ایک مثال جو ہے یہ میاں شہباز شریف کو کوئی بھی سیاسی فیصلہ کرتے ہوئے پیش نظر رکھنی چاہیے. اسی طرح سے پیپل پارٹی سے جو لوگ گئے, جتوئی صاحب گئے, کھر صاحب گئے اور کھر صاحب واپس بھی آئے, اور جو بھی جن لوگوں نے بھی پیپلز پارٹی کو چھوڑا ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور یہی بات جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے. جن لیڈروں نے بھی اس کو چھوڑا وہ کوئی بڑی سیاسی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے وہ اپنے جو ترقیاتی کام ہے اس پہ بڑا فخر کا اظہار کرتے ہیں, اس کو مسلم لیگ نون کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو سیاسی میدان تھا, جو سیاسی معاملہ تھا, اس میں وہ میدان پوری طرح سے میاں نواز شریف کے پاس رہا. میاں نواز شریف کو ایک بڑے کاروباری آدمی کا
ایسا بیٹا قرار دیا جاتا تھا جو اچھا ہے، جس دن سخاوت ہونی ہوتی ہے، اچھے کام کرنے ہوتے ہیں، فیکٹری میں کوئی ایسی اگر صورتحال ہو تو وہ بیٹا جاتا ہے، جس دن کو پیمنٹس کا مسئلہ ہو، جس دن کو جھگڑے کا مسئلہ ہو، جو تھوڑا سا بدتمیز ہوتا ہے، جو جھگڑالو ہوتا ہے، تو کہا یہ آتا ہے کہ یہ رول جو ہے یہ میاں شہباز شریف ادا کرتے رہیں۔ اور اس پوری پولیٹیکل جو ان کا ایک ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو اس میں یہ دونوں کا ایک رول کچھ اسی طرح سے نظر آتا ہے۔ نواز شریف کو اگر گڈ کاپس کہا جاتا ہے تو شہباز شریف کے لیے بیڈ کاپس کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے چونکہ جو بھی ابھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی میاں شہباز شریف کر رہے ہیں، وہ دونوں بھائی مل کے کر رہے ہیں، کہ وہ ایک بیڈ کاپس کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ گڈ کاپس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک بات، ایک نقطہ نظر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے زیادہ ایسٹس، زیادہ بزنس، ان کے بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، اور ان کے کاروبار ملک سے باہر ہیں۔ وہ اس طرح سے انہیں مسئلہ نہیں ہے، یعنی سیاسی مسائل کا، سیاسی جو حکومت ہے اس کی مخالفت کا، جس طرح سے مسئلہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا بیٹا بھی یہاں ہے، اور وہ جیل بھی، میاں حمزہ شریف جو ہیں وہ جیل بھی جا چکے ہیں، اور اب ضمانت پہ ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن وہ بھی کوئی ایسی زبردست جو پاکستانی سیاست میں ایک کردار ادا کرنا ہوتا ہے، وہ اس میں وہ حصہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف کے ایک قریبی ساتھی ہیں، وزیر ہیں، میاں نواز شریف سے بھی ان کا قریبی تعلق ہے، ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان میں اور میاں شہباز شریف میں ایک فرق تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جب آپ ملنے کے لیے آتے ہیں، کسی میٹنگ میں آتے ہیں، وہ سب سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں، لیکن اکثر فیصلہ انہوں نے پہلے ہی کیا ہوتا ہے، جو بھی ان کی کیبنٹ ہوتی ہے اس میں اس معاملے کے متعلق انہوں نے ایک پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے، جبکہ میاں شہباز شریف کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہیں اگر آپ انہوں نے کوئی فیصلہ کیا بھی ہو، اگر آپ دلیل سے بات کریں تو یہ اکثر اپنے فیصلے میں تبدیلی لے آتے ہیں۔ لیکن وہ ایک اور بات بھی کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے فیصلے کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دن کا آغاز 6 بجے کرتے ہیں، رات کے 12-2 بجے تک وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی، اس لیے بعض اوقات وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں 20% یا 10% بعض اوقات کام جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا کرتے ہیں، اور 80% کام جو ہے وہ مختلف ڈپٹی کمشنرز کا، بعض اوقات پٹواریوں کا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شام کو تھک چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو رول جس طرح سے چیف منسٹر کو ادا کرنا چاہیے اس طرح سے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور ان پہ یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، جس کو انگریز کے دور میں ایک اسٹیل سٹرکچر کہا جاتا تھا، معاملہ جو ہے اس کو کافی کمزور کیا، کیونکہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ اسے ملنے جاتے ہیں، آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، یا آپ بہت اعلیٰ بیوروکریٹ ہیں، تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ جب آپ اس میٹنگ کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی عزت بھی آپ کے ساتھ واپس آئے گی، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کو لوگوں کی بے عزتی کرنے کا ایک بڑا کمال انہیں حاصل تھا، اور وہ یہ جو لوگوں کی بے عزتی کرنے کی سائنس ہے، اس میں میرا خیال ان کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، وہ بیوروکریٹ ملنے جائے وہ اس کے پیرنٹس کا پوچھیں گے، بچوں کا پوچھیں گے، اسی طرح سے قومی اسمبلی کے اراکین جو ہیں ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، جب بھی ان سے ملاقات میں دیر بھی ہوتی لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے ملیں گے۔ میاں منظور احمد بٹو صاحب سے میں نے پوچھا دونوں بھائیوں کے فرق کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان میں بڑی حیا ہے، اور وہ بڑے لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کا بہت لحاظ کرتے ہیں، جبکہ میاں شہباز شریف جو ہیں ان میں لحاظ نہیں ہے، وہ لوگوں کی حیا نہیں کرتے، اور اس لیے اگر کبھی میاں شہباز شریف کو اراکین اسمبلی کے ساتھ کوئی حکومت بنانی پڑی تو انہیں بہت دقت پیش آئے گی، وہ کیونکہ اس وقت جو بھی انہیں سپورٹ حاصل ہے، جو بھی اراکین اسمبلی ان کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے ہیں، ان کی جھڑکیاں سنتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں کسی طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف جو ہیں اب ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ ٹائم مانگ رہے ہیں مفاہمت کے لیے، لیکن اس میں انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ سائڈ ٹریک پہ چلی جائے گی، وہ مین سٹریم میں نہیں رہے گی،
اور ان کی یہ شرط جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کنسیڈر ہو رہی ہے، کسی طرح سے دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن میاں شہباز شریف کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو شریف خاندان کی جو ایک سیاسی آپ سمجھیں کہ ایک معاملہ ہے، سیاسی جو ایک قوت و طاقت ہے یا اس کا سیاسی اثر و رسوخ ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے حمزہ شہباز شریف کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایک میسج جاتا تھا کہ اگلا جو شریف خاندان کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا، شریف خاندان کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں حمزہ پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے رہے اور بالکل انہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ چاہتے رہے، لیکن پھر کچھ ایسے معاملات ہوئے، کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں ڈالی، کچھ حمزہ صاحب جو ہیں وہ معاملات کو سمجھ نہیں سکے، حمزہ صاحب میں وہ بصیرت نہیں تھی جو میاں نواز شریف صاحب میں ہے، تو ایک اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ میاں نواز شریف کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے جو ہیں انہیں تو لندن میں سیٹ کروا دیا تھا، مریم جو ہے وہ گھر بیٹھی تھی، اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر انہوں نے سیاست میں رہنا ہے، بلکہ اگر انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے، تو پھر کچھ انہیں کرنا پڑے گا، اور پھر مریم جو ہیں وہ پالیٹکس میں آئیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کلثوم نواز شریف نے بستر مرگ پہ نواز شریف صاحب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اگلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ مریم نواز شریف ہوں گی۔ پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا غلط ہے، لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اب شریف فیملی کی، نون لیگ کی جو غیر متنازع لیڈر ہیں وہ مریم نواز شریف بن چکی ہیں۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ میں نے ایک بہت سینئر صحافی سے پوچھا کہ آپ نون لیگ کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں، قیادت کہاں سے ابھرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہیں کھڑا کر لیں، وہ تقریر کریں، اور ایک طرف مریم نواز شریف ہیں وہ تقریر کریں، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ ظاہر ہے مریم نواز شریف نے بڑے جلسے کیے ہیں اور بڑا ایک احتجاج کیا ہے، اور وہ جو جیل کے پروسیس میں سے جیسے گزری ہیں وہ ایک بڑے لیڈر بن کے گزری ہیں۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف کو موقع تو ملے گا مفاہمت کے لیے، کیونکہ الٹیمیٹلی مفاہمت ہوگی تو وہ سیاست میں آگے بڑھ سکیں گے، لیکن میاں شہباز شریف کا رول جو ہے، اگر انہوں نے نواز شریف صاحب کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی تو ان کا سیاسی کیریئر جو ہے کم از کم مجھے تو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ ایسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس کی اپروول ان کے بھائی نہ دیں، جن کی اپروول جو ہے میاں نواز شریف نہ دیں، وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن ان کا بزنس خطرے میں ہے، ان کی فیملی کا پریشر ہے، ان کے دوستوں کا معاملہ ہے، پھر یہ کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے جو اراکین اسمبلی ہیں، تو یہ ایک پریشر تو ہے۔ لیکن اگر میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں مریم نواز شریف جو ہیں وہی لیڈر ہوں گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ اس فیصلے کی مزاحمت کر سکیں گے۔ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جائیں، وہ ٹرسٹ کے کام پہ چلے جائیں تو یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اب جو ہے وہ اوبیڈینس کریں، اور وہ کرتے بھی ہیں اوبیڈینس۔ ان کا فون آتا ہے تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف کا جب بھی فون آتا ہے تو میاں شہباز شریف اٹھ کے کھڑے ہو کے ان کی بات کرتے ہیں اور اپنے بھائی کا بے پناہ احترام کرتے ہیں۔ یہ نون میں سے شین نکلنے والی جو بات تھی، یہ جو ہے یہ بات پروپیگنڈے کے طور پہ تو درست ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف کو بالکل اپنی ورث کا اندازہ ہے۔ یہاں پہ میاں نواز شریف اقتدار حاصل کرتے ہیں، عروج کی طرف جاتے ہیں، سیاست میں وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو شاید پورے پلانٹ پہ سیاسی حکومت میں کسی دوسرے شخص کی قسمت میں نہیں لکھا گیا، لیکن پھر گریک ٹریجڈی کی طرح زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جو لوگ اونچی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو گرانے کے لیے بڑی تند و تیز ہوائیں آتی ہیں، اور اگر وہ گریں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے پہ بھی تند و تیز ہواؤں کا شکار ہوئے، اقتدار سے رخصت ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے دوبارہ اقتدار میں آنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیا، مفاہمت کی کوئی نہ کوئی صورت بن گئی۔ ایک اصول جو ہے جو ہم انٹرنیشنل پالیٹکس سے یہ نکالتے ہیں
اور وہ یہ ہمیں یہ نظر آتا ہے پوری دنیا میں، ہم دیکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ ضرور دیکھتی ہے کہ آپ کی پبلک میں پذیرائی کیسی ہے، آپ کا ووٹ بینک کیسا ہے، اور کیونکہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو چنتے ہیں، انہیں اقتدار میں لاتے ہیں، پھر ان سے ان پاپولر ڈیسیجنز کروا کے انہیں ان پاپولر کرتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی فیملی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جس صورتحال سے گزرے ہیں اس میں تمام تجزیہ نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ نون لیگ جو ہے اس نے بڑی پاپولیرٹی گین کی ہے، اور اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی تو بڑا چانس ہے کہ اگلی جو حکومت ہے وہ نون لیگ کو ملے گی۔ لیکن کیا یہ حکومت جو ہے یہ میاں نواز شریف کو ملے گی؟ تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ غالباً اب دوبارہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیں گے، لیکن مریم نواز شریف جو ہیں ان کے پرائم منسٹر بننے کے جو امکانات ہیں وہ بڑے روشن ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ اس کی مزاحمت کر سکیں، اس کی مخالفت کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ اس کی مزاحمت کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی دانشمندی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ ایک بزرگ کی طرح مریم کی حمایت کریں، اس کو گائیڈ کریں، اور پاکستان میں سیاسی سفر جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک واقعے کے ساتھ آج اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 1991 کی بات ہے، میں اکاڑا میں تعینات تھا، تو وہاں پہ کرما والا کا مزار ہے، پیر کرما والا کا مزار ہے، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان پہ چھٹی بھی ہوتی ہے وہاں پہ۔ ان کا وہ گاؤں جو اکاڑا سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن بھی ہے، بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے مریدین جو ہے ہر سال ان کے اس میں شرکت کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو ان کے ایک عزیز ہے، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں جو اس وقت MNA تھے، وہ ان کی تعزیت کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ آئے، اور میں بھی وہاں پہ گیا۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اس میں پرالی پہ بیٹھ گئے، اور پھر فاتحہ خوانی ہوئی، اور اس کے بعد جو پیر کرما والے ہیں ان کا تذکرہ شروع ہوا، اور تو انہوں نے بتایا میاں شہباز شریف صاحب نے کہ جو ان کے والد میاں شریف صاحب جو ہیں ان کو بڑی عقیدت اور محبت تھی پیر صاحب سے، تو ایک دفعہ وہ ملنے کے لیے انہیں یہاں پہ آئے، تو پیر صاحب نے انہیں کہا کہ میاں صاحب آپ گاڑی ذرا احتیاط سے چلایا کریں، تو لیکن کچھ نہیں، اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میاں شہباز شریف نے بتایا کہ کوئی 1 ہفتے کے بعد 18 ہزاری کے پاس میاں شریف صاحب کا جو ہے وہ بڑا ایک ان کی کار کا حادثہ ہوا، جس میں کار بہت بری طرح سے تباہ ہوئی، لیکن میاں شریف صاحب کو کوئی خراش تک نہ آئی۔ ایک دوسرا واقعہ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ پیر صاحب جو تھے وہ ملنے کے لیے میاں شریف صاحب کے پاس گئے۔ میاں شریف صاحب جو تھے وہ اولیاء اللہ کی، اللہ سے کے بزرگوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے گھرانے میں بڑی ایک خیر و برکت تھی، تو بڑی انہوں نے عزت کی پیر صاحب کی، تو اور ان سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ خیر ہو جائے، ان کے لیے خیر ہو جائے۔ تو میاں شہباز شریف نے بتایا کہ اس پہ پیر صاحب نے کہا خیر تو آپ لوگوں کو بہت ہوگی، لیکن خیر آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا، صحیح جملہ مجھے ابھی اس طرح سے یاد آ رہا ہے کہ میاں شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے کہا خیر اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ میاں شہباز شریف جب یہ بات کر رہے تھے، شاید انہیں بھی اس جملے کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ خیر تو ان پہ ہمیشہ ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن خیر ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ شریف فیملی اقتدار میں آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو حکومت کی خیر ہوتی ہے، جو اقتدار کی خیر ہوتی ہے، وہ ان سے رخصت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سائیکل سے یہ فیملی کیسے نکلتی ہے اس کا فیصلہ تو مستقبل میں کرے گا، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے جو شریف فیملی کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے۔